اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، نصر اللہ اور سمیرہ دونوں خوش آمدی میاں بیوی۔ ایک مقولہ ہے کہ پانڈا کھلا ہوئے تے اپنے آپ نو شرم ہونی چاہیے، ورنہ وہی بات کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اور یہاں نصر اللہ کی بیوی سمیرہ کیا کہتی ہے کہ یہ گھر اب میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ جیسا کہ ناظرین آپ سمجھ گئے، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ گھر اب نہیں چھوڑوں گی۔ واقعی کیا بات ہے کہ دل کی بات منہ پر آ گئی۔ پہلی دفعہ اس نے سچ بولا۔ اسی کو کہتے ہیں گھس بیٹھیاں۔ یہ دونوں میاں بیوی خوش آمدی اور گھس بیٹھیاں ہیں۔ بھلا کون؟ نصر اللہ اور اس کی بیوی سمیرہ بانو، سمیرہ بیگم اور سمیرہ بی بی۔ اب تو ان کو نہ ماں یاد ہے نہ باپ، بس دن رات جب آنکھ کھلتی ہے تو صرف چاچا اور چاچی ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں۔ ریئلی ناظرین بہت سمجھدار ہیں۔ واقعی دن دہاڑے اس مائی اور بابا کو، یعنی چچا اور چچی، ان دونوں میاں بیوی کو لالی پاپ دے کر ان کے گھر آ بیٹھے۔ جوتے پالش والی بات کہ ہر جگہ آپ نے نصر اللہ اور اس کی بیوی کو لالچی کیا، بہت ہی لالچی دیکھا کہ بیوی ہو تو ایسی اور خامد ہو تو ایسا، کہ اپنی کھایا تے میری لایا۔ اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ بہت ہی صفائی اور ستھرائی سے۔ سمیرہ کی کسیانی ہنسی، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ گودی چ بہ کے داڑھی مننا، کہ تو ان جفی پا تے بٹوا کر لے۔ یہ دونوں میاں بیوی نصر اللہ اور سمیرہ ہم ساز اور ہم نوا، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، کہ نصر اللہ تو نصر اللہ ہے اور اس کی بیوی دو رتی آگے، کہ کیسے کہہ رہی ہے کہ یہ گھر اب نہیں چھوڑوں گی۔ کہ اس دن چاچی جی نے کیا کہا، ان سے کیا کہلوایا گیا کہ ان کے منہ کی بات چھین لی۔ ان کے پیارے پیارے ناظرین نے ان کا صحیح انالیسس کیا کہ یہ جونکیں ہیں، وہی جونکیں جو خون پیتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سمیرہ بی بی کے خون میں بھوک اور ننگ ہے، کیونکہ یہ ٹبے کی پیداوار ہے۔ اب تو یہ گودی میں بیٹھ کر خوشامد کرتے ہوئے رج رج کے خون پئیں گے۔ وہی پنجابی والی گل کہ کہن گے اجے بھی کچھ نہیں بنیا۔ یا پھر وہی ہسٹری والی بات آ جاتی ہے جس پر تاریخ گواہ ہے کہ تو انگلی پھڑا باں پہ پھڑ لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پینڈو اتنے ہوشیار ہیں کہ ڈگ ڈگی بجائے بغیر چاچا اور چاچی کو نچا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، حاضرین اور سامعین، لمحہ فکریہ کہ سمیرہ بی بی نے کہا کہ فرشی پکھا تے اسی لا نہیں سکتے، ایسا تے بہت خطرہ ہے، وہ بالکل نہیں لگا سکتے، ٹوٹا ہوا پکھا ہے تے میں ایویں چک لے آئی ہوں۔ جس پر نصر اللہ نے کہا کہ زیان انگلی کیڑے ٹائم دیندا ہے، کوئی پتہ نہیں چلدا۔ ذرا غور سے سنیں نصر اللہ کا فکرہ کہ زیان انگلی کیڑے ٹائم دیندا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ سمیرہ بی بی بولی کہ ہر چیز وچ دیندا ہے، یعنی زیان اپنی امی اور ابو پر گیا ہے کہ اس نے یہ ساریاں چیزاں اپنے ماں باپ کو سیکھیاں نے کہ ہر چیز وچ انگلی دینا۔ یہ تو سیانے ہیں ہی، ان کا بچہ ان سے بھی سیانا ہے۔ معزز ناظرین، آج یہ فرشی پنکھے کی بات کر رہی ہے۔ یہ تو اپنے گھر میں سردیوں میں فرشی ہیٹر بھی استعمال کرتے تھے، اور ابھی جو یہ ادھر سے آئی ہے
تو یہ وہاں پر یہی فرشی پنکھا استعمال کرتی تھی، تو پھر یہ وہاں سے اٹھا کر اسے کیوں لائی ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ زیان اس میں انگلی دیتا ہے، اور پھر نصر اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ زیان انگلی کیڑے ٹائم دیندا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ پنکھا وہیں چھوڑ آتی اور چاچا اور چاچی سے کہتی کہ چھت والا پنکھا لگوا دیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، انہیں تو اپنی عزت نفس کا بھی کوئی خیال نہیں، اور پرانے مکان میں یہ اس طرح جا کر رہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک کوئی کلی تک نہیں کروائی، کتنے سالوں سے یہ یوٹیوبر ہیں، اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹپری واس ہو۔ اور اس مکان میں آتے ہی نصر اللہ اور اس کی بیوی سمیرہ بی بی، دونوں میاں بیوی کو چاچا اور چاچی کی جرابیں سونگھ کر ہوش آ گیا ہے، اور اپنے مکان میں یہ فرشی پنکھا اور فرشی ہیٹر استعمال کرتے تھے۔ اس وقت یہ بے ہوش تھے اور اب انہیں ہوش آیا ہے یہاں چاچا اور چاچی کے گھر آ کر۔ معزز ناظرین، چاچا چاچی انہیں کچھ بھی لے دیں، سوئی سے سلائی تک، تب بھی ان دونوں میاں بیوی کی نظر چاچا اور چاچی کے پہنے ہوئے کپڑوں پر ہوگی کہ ان کو کیسے اتروائیں۔ ان کا رنگ بہت اچھا ہے، ان کی سلائی بہت اچھی ہے۔ معزز ناظرین، آج یہ دونوں میاں بیوی نصر اللہ اور سمیرہ اپنے بچوں کو لے کے، خاص کر زیان جو ابھی بے زبان ہے، ان کو آگے آگے لا کر بہت ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی سیڑھیوں کے بارے میں اور کبھی پنکھے کے بارے میں۔ پہلے ان کو کوئی چیز یاد نہیں تھی، اب یہ گا گا کر بتاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ زیان یہ کہتا ہے، زیان وہ کہتا ہے۔ نصر اللہ کہتا ہے کہ زیان انگلی کیڑے ٹائم دے کوئی پتہ نہیں لگتا، تے نصر اللہ کی بیوی کہندی ہے کہ زیان ہر چیز وچ دیندا ہے، یعنی دیکھتے جائیں کہ مانگنے کے 100 طریقے۔ معزز ناظرین، چاچا چاچی کے اس گھر میں تو ابھی دوسری سیڑھی بھی بن رہی ہے اور لکڑی کی سیڑھی بھی موجود ہے۔ انہیں اپنے گھر میں تو لکڑی کی سیڑھی بھی نصیب نہیں تھی، وہاں پر چھت پر چڑھنے کے لیے یہ چارپائی دیوار کے ساتھ لگا کر چھت پر جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر کسی نے کومنٹس کیا کہ نصر اللہ لکڑی دی سیڑھی لے آیا، کتے لت بانا توڑا لیں، ذرا اندازہ لگا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، اور بچے بھی اس چارپائی سے چھت پر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ کہیں یہ بچے اس چارپائی سے نہ گر جائیں یا چارپائی بچوں کے اوپر نہ گر جائے۔ لیکن اب ان کے ناظرین ان کی باتیں سن سن کر بہت حیران ہیں کہ چاچا اور چاچی کی جرابیں سونگھ کر انہیں ہوش آ گیا ہے۔ یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں اور ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، صرف لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں۔ وہاں پر دینے کے معاملے میں یہ آج بھی بے ہوش ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو نہیں بنائی کہ انہوں نے چاچا اور چاچی کو کیا تحائف دیے۔ یہ لوگ صرف لالچی ہیں اور ناشکرے ہیں، ایک خواہش پوری ہو تو دوسری لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے اسی لالچ سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور وہ صرف اپنی زرعی زمین میں اپنے کھیتوں میں ہی کھیتی باڑی کرتا تھا، جس سے اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک بابا جی کا گزر ہوا۔ انہوں نے اسے سلام کیا، جس پر اس نے بابا جی کے اس سلام کا جواب دیا، اور بابا جی نے اس سے پوچھا کہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے تم تھک جاتے ہوگے، جس پر اس نے اپنی رام کہانی سنائی۔ تو بابا جی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی مدد کی جائے۔ تو بابا جی کے پاس ایک جادو کا چراغ تھا، انہوں نے وہ کسان کو دے دیا اور کسان سے کہا کہ اس چراغ سے تم جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ چراغ سے ایک دن میں صرف ایک ہی چیز مانگنا،
اگر اس کے خلاف عمل کیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کسان وہ چراغ لے کر بہت خوش ہوا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے ساری سٹوری اپنی بیوی کو بتائی کہ اس چراغ سے ہم جو چاہیں گے ہمیں مل جائے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ وہاں پر ایک بابا جی آئے اور انہوں نے اسے یہ چراغ تحفے میں دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی خصوصیات بھی بتائی ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہمیں اس چراغ سے مل جائے گا۔ جو خواہش کرو گے وہ تمہاری وہ خواہش پوری کر دے گا۔ معزز ناظرین، کسان کی بیوی تو بہت لالچی تھی۔ اس نے یہ سب سٹوری سن کر کہا، اب ہوئی نا بات، اب تو مزہ آئے گا۔ اس کی بیوی نے چراغ کو آزمانے کے لیے کہا کہ اے چراغ، ہمارے لیے محل تعمیر کروا دے۔ بس پھر کیا ہوا کہ پلک جھپکنے میں چراغ نے حکم کی تعمیل کی اور محل تعمیر کروا دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اب کسان اور اس کی بیوی روزانہ چراغ سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور طلب کرتے تھے، اور جو وہ کہتے تھے وہ اسے مل جاتا تھا۔ محل، گاڑیاں، نوکر چاکر، یہ سب دیکھ دیکھ کر وہ بہت خوش تھے کہ ان کا پاؤں زمین پر نہیں ٹکتا تھا۔ لیکن یکدم اتنی سہولیات ملنے کی وجہ سے ان میں غرور اور تکبر آ گیا، یہاں تک کہ ان کا لالچ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے امیر بننے کے لیے ہر روز نئی نئی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ امیر سے امیر تر ہو جائیں، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں بابا جی آ کر ان سے چراغ واپس نہ لے لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ چراغ ہمیشہ ان کے پاس رہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی وہ چراغ بابا جی کو واپس نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے باہمی رضامندی سے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ معزز ناظرین، لمحہ فکریہ، دونوں میاں بیوی نے چراغ کو حکم دیا کہ جس بابا جی نے چراغ دیا تھا اس بابا جی کو ختم کر دو۔ بس پھر کیا ہوا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا محل، گاڑیاں اور تمام شان و شوکت ایک دم ختم ہو گیا، اور وہ دونوں میاں بیوی پھر سے غریب ہو گئے۔ بزرگوں نے کیا سچ ہی کہا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہمیشہ اپنی خواہشات کو محدود رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر نعمت رحمت کا باعث ہے اور ناشکری زحمت کا باعث ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔